میں ساجدہ نسرین، میں سیدہ ساجدہ بانو نقوی، میں محکمہ تعلیم میں 1987 سے گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج میں بطور پرنسپل تعینات ہوئی ہوں، اور اس کے بعد میرے ساتھ جال سازی کر کے مجھے چھوٹے اسکیل میں ای ایس ٹی بنا کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول احمد پور شکیہ میں بھیجا گیا، جس کو میں نے منوان قبول کر لیا کہ ابھی سروس کرتے ہیں، بعد میں اپنا حق لے لیں گے۔ میں 13 سال مسلسل 9ویں 10ویں کو اس اسکول میں پڑھاتی رہی۔ میں پہلے 1976 سے لے کے 1983 تک اسی اسکول میں پڑھتی رہی ہوں، اور میں نے لگاتار ہر امتحان میں ٹاپ کیا، اور میٹرک میں بھی میں نے ٹاپ کیا۔ میں محکمہ تعلیم کے ساتھ بالکل ناراض ہوں، اور میرے دل میں بہت دکھ ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک تنخواہ نہیں دی، حکومت پاکستان نے مجھے ابھی تک تنخواہ نہیں دی، اور ہم بالکل فقیر ہو گئے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں۔ 61 مہینے سے تنخواہ جس کو نہ ملے اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ مجھ پہ کلرکوں نے اور محلے والوں نے اور دیگر افراد جو کہ ملوث ہیں، جن میں ڈپٹیوں کے کلرک بھی شامل ہیں، جن لوگوں نے میرے پیسے لے لیے ہیں، انہوں نے اتنا شدید حملہ کیا، میری ٹانگیں توڑ دی، اور ہتھوڑیوں سے میرے پورے جسم کو جو ہے انہوں نے توڑا، اور میرے سر کو پھاڑ دیا، اور مجھے 5/12/2019 کو سامان بھی سارا چھین کے، تھوڑا سا سامان باہر پھینک کے، اور مجھے لاوارثہ کر کے اس کھنڈر کے بیچ میں پھینک دیا۔ تو اس وقت میں 525C گلی نمبر 7 بلاک سی سیٹلر ٹاؤن میں رہ رہی ہوں، اور اسکیل جو ہے جب 1987 میں میرا 19واں اسکیل تھا، تو محکمہ تعلیم سے اور موجودہ نگران وزیر اعظم سے اور محترم جناب طرح سے بیویوں کے حق لوٹے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسی ہی کربلا کا شکار ہوں، اور ہم پر مسلسل حملے بھی ہو رہے ہیں، ہمارا مال بھی لوٹا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بالکل غیر محفوظ ہیں، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم پر رحم کیا جائے، کرم کیا جائے، اور ہمارے اسکیل لگوائے جائیں، اسکیل ریوائز لگوائے جائیں، ہم لوگوں کی مراعات ہیں، ہم لوگوں کے جو ہے یہ جتنے بھی فنڈز ہیں وہ دیے جائیں۔ آخر ایک دن تو میں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے، اور میری سروس بک مکمل کروائی جائے۔ میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے رینسٹیٹ ہوں، جو جنوری 2022 میں اتھارٹی اب ہمیں ملی ہے، تو اس اتھارٹی کے تحت میں رینسٹیٹ ہوں، لیکن ابھی تک محکمہ میلافائڈ ہی کر رہا ہے اور مجھے ایڈجسٹمنٹ نہیں دے رہا۔ میں وکیل ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کاغذات مکمل کر کے جو ہے نا کیس فائل کر سکوں، تو مجھ پر احسان کیا جائے، اور مجھے میری تنخواہ 1987 سے جو کہ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ 40,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ ہے پر منتھ، وہ دی جائے، اور ساتھ ہی جو میری مراد ہیں اور جو میرا عہدہ ہے، اب محمد عطا میری سیٹ کے اوپر اتنے سال وی سی بن کے ڈسمس ہو گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے ساتھ، اور میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میری ڈگریاں بار بار مینشن کی جاتی ہیں درخواستوں میں۔ اب بھی میں 3 مسلسل اپیلیں ہیں جو کہ میں کمشنر کے دفتر میں کھڑی ہوں، اور یہ اپیلیں گئی ہیں سی او کے پاس اور اس کے پاس ڈی او کے پاس، تو ڈی او ختیجہ پیرزادہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے گزشتہ 15 سال سے نہ صرف پروین عطا سے مجھے جو ہے کس طریقے سے جو ہے گزارا کروں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری معصوم بلیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری دادی ماں مجھے بھوک کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس عید پہ ہمارے پاس ایک ٹکڑا اس کا نہیں تھا بوٹی کا کہ ہم پکا لیتے، اور اوپر سے چھت مخدوش مکان کی میرے سر کے اوپر گر گئی، اور میں اب تک تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، میں اتنی معصوم اور غریب بیوی ہوں، میرا اتنا بڑا ہیوج خاندان ہے، ننیال، ددیال اور سسرال، لیکن میں دیکھ رہی ہوں جب بھی وہ میری کوئی مدد کریں، 2 نیلے نوٹ 2,000، 1 نیلا نوٹ 1,000، مجھے بتائیں کہ میں اتنے بڑے مہینے میں کس طریقے سے گزارا کروں۔ اور میں بزنس کرتی تھی، مجھے 1987 سے اسکیل نمبر 19 کے ساتھ درست
کر کے مجھے دلوائی جائے اور میرے مسائل حل کیے جائیں. میں نے کمشنر صاحب سے استدعا کی ہے مجھے مکان دیں رہائش کے لیے، کیونکہ احمد پور میں بھی جو ماں باپ کا مکان ہے میرے بھائی نے بیچ دیا ہے اور وہ کبھی نہیں آیا میری ہیلپ کرنے کے لیے، اور اس نے میرے حصے کے پیسے بھی نہیں دیے. اور ساتھ یہ کہ جو ہے نا میں یہاں پہ بیمار پڑی رہتی ہوں، تو محکمے کے کسی بھی کلرک کو جو ہے ہم سے تھوڑی سی بھی جو ہے ہمدردی نہیں ہے کہ جو میرے جی پی فنڈ کے پیسے ہیں، بناولنٹ فنڈ کے پیسے ہیں، لیو انکیشمنٹ کے پیسے ہیں، گروپ انشورنس کے پیسے اور دیگر